الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی بنیاد ہی علم و تعلم اور سیکھنے سکھانے پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے یہ دونوں برابر نہیں۔ بے پڑھا لکھا آدمی جاہل کہلاتا ہے۔ جاہل کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جاہل اندھوں کی طرح ہوتا ہے، اس کو نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے نہ دین کی۔ جہالت ایک طرح کی موت ہے، ایک طرح کی اندھیری ہے۔ علم روشنی ہے، علم زندگی ہے۔ علم والے کا نام دنیا میں بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اللہ میاں کے یہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ دین کا علم حاصل کر لینا دراصل وہ اعلیٰ ترین وصف کو اپنا لینا ہے جو انسانیت کے لیے جوہری توانائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی علم نہ صرف یہ کہ انسان کو اس کے خالق اور رب کا عرفان عطا کرتا ہے، بلکہ ذہن و فکر کو صحیح عقائد اور اعلیٰ خیالات کو جلا بخشتا ہے۔ یہی علم انسان کو شرافت و تہذیب کا سرمایہ بخشتا ہے، بزرگی اور بلند قدری سے نوازتا ہے، اخلاق و کردار کو پاکیزگی اور سلامت روی کا حسن عطا کرتا ہے، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تقاضوں کا صحیح شعور اور صحیح سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ایک مہذب باتربیت انسان جو دنیا کو ایک تہذیب سے روشناس کرنے والا اور ایک راہ دکھانے والا فرد، جس کے رہتے ہوئے معاشرہ میں بگاڑ و کرپشن ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بلکہ ایک باسلیقہ و تہذیب یافتہ معاشرہ کا وجود اسی ذات سے وابستہ ہے۔ لیکن آج بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے، اور صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم خود ہی آج اس بنیادی علم و ایجوکیشن سے خالی و عاری ہیں۔ ہم نے زبانی اسلام کا دعویٰ کر رکھا ہے، دل اس سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم از کم ہندوستانی مسلمانوں میں اس کا فقدان ضرور ہے کہ 5% لوگ زندگی اسلامی شاہراہ اور اسلامی اصول سے ہٹ کر گزار رہے ہیں۔ آج خو کا عالم ہے۔ نماز اور اسلامی رسم و رواج پورا کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ وہ روز مرہ کے ادعیہ، فرائض و واجبات سے نابلد ہے، نہ جنازہ نہ دیگر فرائض کو انجام دینے کی سکت و طاقت رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مولانا صاحب کا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرہ میں فساد ہے اور خرابی ہے۔ ہم کو تو اتنی شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ بوقت ضرورت بذات خود تمام کاموں کو انجام دے سکیں۔ اے میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسکول و کالج میں پڑھانے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا اسکول و کالج کون ہے، چاہے فیس اس کی کتنی ہی ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اردو و دینیات پڑھانے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے کم فیس میں کون پڑھائے گا، اس کو رکھ لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی صحیح سے پڑھنا ہمارے فرزند نہیں جانتے ہیں، اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بچے نے دین سیکھ لیا ہے تو وہ کیا مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں گے؟ ہم اگر اپنے بچے کی صحیح اسلامی تربیت و تعلیم کریں گے تبھی ایک صحیح مسلمان بنا پائیں گے۔ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے مراد ایمانی اور دینی فرائض و ضروریات کا وہ علم ہے جس سے خالی رہ کر کوئی اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنی آخرت کو نہیں پا سکتا۔
وما علینا الا البلاغ۔